بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشقی سوال نمبر 2، 4، 5، 8، 9 یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاصہ اہم نکات کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا درس کتاب کی جانب۔ سب سے پہلا ہم نقطہ خیر و شر، یعنی یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ شر کی مثالیں عبرت کے لیے اور خیر کی مثالیں نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے محفوظ کی گئی۔ دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار اور بدامنی کا زمانہ رہا، اور اسی زمانے میں ایک اندوناک واقعہ کربلا کا پیش آیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں خلیفہ ملا، جسے مذہبی حیثیت کی بنا پر عمر ثانی کے خطاب سے عمر ثانی کا خطاب دیا گیا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے آپ کو عمر ثانی کا خطاب دیا گیا۔ دوسرا نقطہ کہ پیدائش حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں وفات پائی، لیکن اسلام کے لیے آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ تیسرا نقطہ وصیت نامہ، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کا نام اپنی وصیت میں خلافت کے لیے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ آپ خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب لوگوں نے آپ کو مجبور کیا تو آپ نے خلافت کے لیے خلافت کے عہدے پہ فائز ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور آپ نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت کرو، جو شخص خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ بیٹا چوتھا اہم نقطہ منتخب ہونے سے قبل آپ کی زندگی۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے شہزادوں، رؤساء، عمراء کی طرح فارغ البال کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن آپ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے آپ نے ایک ہی رات میں فقیری کی زندگی اختیار کر لی، اور آپ نے اپنا سارا مال اپنی بیوی کے زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال ان کے حقیقی مالکوں تک پہنچایا۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ آپ نے اپنے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑا ہونے سے منع کیا۔ اپنے احترام میں ملازموں کو کھڑا ہونے سے منع کیا۔ ایک آگے چلتے ہیں پانچواں نقطہ کہ ایک بار آپ بیمار تھے، آپ کے برادر نسبتی یعنی آپ کے اہلیہ کے بھائی آپ کی تیمارداری کے لیے آئے۔ آپ کے وجود پر میلا کرتا دیکھ کر اپنی بہن سے کہنے لگے کوئی اور دوسرا کرتا نہیں ہے؟ بہن نے کہا ان کے پاس یہ ایک ہی کرتا ہے، ان کے پاس ایک ہی کرتا ہے۔ بنو امیہ کے عمراء آپ سے ناراض تھے کیونکہ آپ نے ایسی اصلاحات متعارف کروائیں کہ جن سے ان کے پاس جو ناجائز زمینیں تھیں وہ ان سے چھینی گئیں۔ اس وجہ سے بنو امیہ کے عمراء آپ سے ناراض تھے، اور انہوں نے ہی 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا
آپ اپنے بندوں سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ ہر وقت دل میں خوف خدا رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ محفوظ ہیں۔ بیٹا یہ تھا سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاصہ۔ یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق 1.5 صفحے پر یہ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خلاصہ لکھ لیں گے۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں، 31 اگست بروز پیر سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاصہ لکھیں، یاد کریں۔